خطاب فرمانے کے لیے گزارش کروں گا جامعۃ الرضا کے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب رامپوری سے حکومت پر تشریف لائیں. ان کا عنوان ہے بستی بستی دریا دریا کا نعرہ کیوں لگایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدی وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ ابھی بتایا گیا، عنوان کا نام بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے. آج کے اس دور میں کچھ لوگ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ نادان لوگ کہ جنہوں نے مرشد برحق، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی کو نہیں سمجھا، اور ان نادانوں نے آپ کے شب و روز کو نہیں سمجھا، آپ کے پائے استقامت کو نہیں سمجھا، آپ کے اٹھنے والے قدم کو نہیں دیکھا. انہوں نے دیکھا تو بس یہ دیکھا کہ تاج الشریعہ جہاں جاتے ہیں، جس جگہ بھی گئے، آخرکار بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ کیوں لگ جاتا ہے. آخرکار اتنی مقبولیت کیوں؟ آخرکار جس بستی کے اندر نہیں پہنچے وہاں بھی یہ نعرہ، جہاں پہنچے وہاں بھی یہ نعرہ، جہاں جہاں گئے وہاں وہاں روشنی بکھیرتے گئے. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، کیوں نہ یہ نعرہ ہو، اور کیوں نہ میرا مرشد گرامی، کیوں نہ میرا مرشد برحق افق عالم میں، دنیا کے اندر کیوں نہ روشنی بکھیرے. اس لیے کہ مرشد گرامی کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ کے قدموں کو اگر آپ دیکھیں گے، آپ کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، تو ابتدا سے لے کر آپ نے پوری زندگی اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے مضبوط بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس پرفتن دور کے اندر بھی بڑے بڑے مفتی کہلانے والے، بڑے بڑے مفتی کہلانے والے اور بڑے بڑے عہدیدار کہلانے والے، یعنی چند پیسوں کے لالچ میں آ کر کے بک گئے، مگر باہر تاج الشریعہ، باہر تاج الشریعہ تیری استقامت پر قربان، تیری استقامت پر قربان. کیسا بھی دور آیا اور کیسا بھی فتنوں کا دور آیا، مگر میرے تاج الشریعہ کی استقامت الحمدللہ
اللہ پوری زندگی کا. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. واہ, بہت اچھا بولتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مجھے کہہ لینے دیا جائے, مشکات شریف کی حدیث پاک کی روشنی میں حضور تاج الشریعہ کا یہ نعرہ ملاحظہ کیا جائے کہ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے. ارے یہ تاج الشریعہ کی مقبولیت کسی کے باپ کی دی ہوئی نہیں ہے, یا اپنی ذات کی بیانی دی ہوئی نہیں ہے, کسی نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے. اس لیے کہ تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. وہ کیوں نہ مقبول ہو, اس لیے کہ شب و روز ان کی یادوں میں گزرتے ہیں, آقا کی محبت میں گزرتے ہیں, آقا پر درود شریف پڑھتے پڑھتے ان کا شب و روز گزرتا ہے. جو آقا کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کرے گا, جو مصطفیٰ کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارے گا, جو شریعت کے قوانین پر اپنی زندگی کو گزارے گا, جو پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرے گا, مسلک اعلیٰ حضرت کا ناشر ہوگا, وہ پھیلائے گا, جو سنیت کے لیے بالکل قاطع شمشیر ہوگا, اس کا نعرہ کیوں نہ لگے گا کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, نعرے تکبیر, عرس حضور تاج الشریعہ, زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے مرشد گرامی کے استقامت کا معاملہ ذرا دیکھیں. آج یہ استقامت, اس استقامت کے بارے میں فرمایا گیا الاستقامت خیر من الف کرامت. اگر کسی کے اندر استقامت ہے تو وہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. لوگ آج کے دور میں کرامتوں کا سوال کرتے ہیں. اگر آپ کے پورا پیر ہیں تو کرامت کا صدور بتائیے, آپ کے پیر سے کیا کیا کرامتیں صادر ہوئی ہیں. میں ان سے کہنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور نادانو سنو سنو, اور کرامت کا یعنی سوال کرنے والوں سنو سنو, کرامات بھی گنا دی جائیں گی اور ان کا بھی شمار کرا دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ سنو سنو, سب سے بڑی کرامت کے اوپر جو چیز ہے وہ حدیث شریف کے اندر جو فرمایا گیا الاستقامت خیر من الف کرامت. اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں شریعت مطہرہ کے قوانین پر مستقیم ہے, اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر پورا صحیح طریقے سے پختگی سے قائم ہے, اور ہر دور میں وہ باطل فرقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو. تاج الشریعہ کی زندگی میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے, اور آپ کے اجداد کی زندگی میں بھی نمایاں نظر آتی ہے. میرے تاج الشریعہ نے جب شریعت کی بات آئی تو اپنائیت کو نہیں دیکھا, بیگانے کو نہیں دیکھا, اجنبی کو نہیں دیکھا, اپنے خاندان کو نہیں دیکھا, بلکہ شریعت کے متصادم اگر کوئی ہے تو تاج الشریعہ کا قلم چلا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہے اس سے ہمارا تعلق نہ آج ہے اور نہ کل رہے گا. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھی بات ہے بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا استقامت کو دیکھیں. ان سفیان ابن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک. حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے کہ آپ کے بعد وہ بات کسی سے نہ پوچھوں. اور ایک روایت میں بادگاہ کی جگہ غیر کا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے سفیان ابن عبداللہ ثقفی, تم یہ کہو آمنت باللہ, یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم, اور پھر اسی پر جمے رہو. آئیے مختصر سی اس حدیث کی وضاحت میں لے کر کے چلوں. علماء کرام کا مجمع ہے اور ہمارے سامنے زائرین کرام بھی تشریف فرما ہے. ذرا جائزہ لیا جائے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت الباری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں استقامت کا معاملہ کیا ہے. استقامت کئی طریقوں کی ہوتی ہے. یہ استقامت عقائد کو بھی شامل ہے, یہ استقامت اخلاق کو بھی شامل ہے, یہ استقامت عملیات کو بھی شامل ہے,
یہ استقامت اعتقادیات کو بھی شامل ہے، یہ اصولیات کو بھی شامل ہے، یہ فروعیات کو بھی شامل ہے، یہ اخلاقیات کو بھی شامل ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، حضور حجت الاسلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کا اس حدیث پاک کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے، اور میرے مرشد گرامی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، یہ تو پتہ چلے گا اور یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پوری زندگی دین و سنیت کا کام کیا اور سنیوں کے یعنی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی باطل فرقوں نے یعنی قدم اٹھایا اور جنم لیا تو امام احمد رضا خان کا قلم چلا، علم غیب نبی پر حملہ ہوا، احمد رضا خان کا قلم چلا، کہیں مالک و مختار نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، امام احمد رضا خان کا قلم چلا، اور آگے بڑھتے جائیے اور پیچھے آتے جائیے، حضور حجت الاسلام کی زندگی کو دیکھیں اور آج کے دیانی ماضی قریب کے اندر جائیے، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی استقامت کا معاملہ دیکھیں۔ اعتقادیات کے معاملے میں اگر جائزہ لیا جائے تو اتنا پکا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ، فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر لیا جائے، اعلیٰ حضرت کے رسائل کا مطالعہ کر لیا جائے، حضور تاج الشریعہ کی مصنفات کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ابھی مفتی گلزار صاحب قادری نے بتایا کہ آج لوگ کانو تشریح کر دیا کرتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ دورے کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی تصنیفی کارنامہ کہاں انجام دیا ہے، انہوں نے کہاں کتاب لکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فتاوی تاج الشریعہ، اس میں حضرت نے فتاوی تحریر فرمائے اور آپ کے حکم سے فتاوی لکھے گئے، ایسے مسئلے واضح کیے گئے کہ اگر سنی مسلمان ان کا مطالعہ کرے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کا ایمان۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا۔ تو جب اتنی مقبولیت اللہ اکبر اعتقادیات کے معاملے میں بھی بے مثال، اور آ جائیے جناب عالی اخلاقیات کے معاملے میں بھی میرا مرشد گرامی بے مثال۔ اگر کوئی مہمان آیا خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے اور اس سے ملاقات کی اور فوراً ہی اچھے انداز میں گفتگو کی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا، یہ اس حدیث پاک کے تناظر میں دیکھے میرا مرشد گرامی اعتقادیات کے معاملے میں بھی مستقیم نظر آ رہا ہے، میرا مرشد گرامی اخلاقیات کے معاملے میں بھی بے مثال نظر آ رہا ہے، میرا مرشد گرامی اگر آپ دیکھیں جائزہ لیں تو عملیات کے میدان میں بھی میرا مرشد برحق بے مثال نظر آ رہا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ، اگر جماعت کی پابندی کا معاملہ آ جائے تو حضرت کی نقاہت و کمزوری کا عالم ہے اور ضعیفی کا عالم ہے، مگر اس کے باوجود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے خود بھی عادی اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے رہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا، ثابت ہو گیا، اعتقادیات میں بھی مستقیم، اخلاقیات میں بھی مستقیم، عملیات میں بھی مستقیم، تو علامہ ملا علی قاری کی اس حدیث کی شرح کی روشنی میں مجھے یہ کہنے کا حق ہوگا جب میرا مرشد گرامی اپنی پوری زندگی استقامت پر قائم رہا اور مستقیم رہا تو جہاں جائے گا بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگے گا، جہاں جائے گا بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، اس لیے کہ یہ مقبولیت اور یہ شہرت اور یہ فضل کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے اصولوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا خادم بنائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔